اللہ نے ان آیات میں اہل ایمان کی اچھی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. یہ صفات ہمارے اندر آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جائے نا تو وہ دو چیزوں سے انسان بنتا ہے. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جانور کی جو زندگی ہے نا وہ ایک ٹریک پہ ہوتی ہے, وہ اس ٹریک سے کبھی بھی نہیں ہٹتا. ایک ٹریک ہے اس کا, اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے. اخلاقیات اس کا شعبہ ہے ہی نہیں. انسان کی زندگی میں اچھے برے ہوتے ہیں, اچھے اخلاق والے بھی, برے اخلاق والے بھی, چور بھی, ایماندار بھی, اور وفادار بھی, بے وفا بھی, شکر گزار بھی, ناشکرے بھی. اور انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے خواہشات سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب سے پیدا ہوتا ہے, جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تبھی کبھی ماں کے پیٹ سے بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی ہیں. اس وقت تک اس کی کوئی خواہش نہیں. جیسے ہی وہ مارکیٹ میں آیا, دنیا کی مارکیٹ میں آیا, وہ کیسا چیخنا شروع کرتا ہے نا, وہ وہیں سے رونا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی وقت اس کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, مائیں جھولا لے کے ہلاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, وہی چلو بھائی انجوائے کر رہا ہوں اب میں لائف کو. بچے کیسے گھننے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ذرا ذرا سی باتوں پہ روتے ہیں, پھر ان کو ہم چپ کراتے ہیں. کوئی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں. کیا مطلب؟ بچہ بھی بور ہوتا ہے. اس کو جھولا دو گے تو انجوائے کرے گا, وہ سمجھے گا لو بھائی کچھ ہو رہا ہے. نہیں جھولا دو گے روئے گا. اس کا مطلب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے, تو وہ خواہش پوری کیسے ہوگی؟ جھولا دینے سے. اس سے وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. بھوک لگتی ہے تو چیختا چلاتا ہے, ماں جب اس کو فیڈ کراتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے, آرام سے سو جاتا ہے. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی چڑچڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھو اسی وقت سے انسان میں کیا پیدا ہو گئی؟ خواہشات. اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا نا, یا بالغ کا لفظ بھی بالغ بھی دیر سے, جب تک جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صبی ممیز. صبی کہتے ہیں بچے کو, ممیز کہتے ہیں وہ بچہ جس میں اچھے اور برے کی کچھ تمیز پیدا ہو جائے, جس کی عمر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے حضرات فقہا نے بیان کی ہے 7 سال کی عمر میں. نارمل بچوں میں 7 سال میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہو, تو اس سے بھی پہلے جاتی ہے, لیکن ایک ایسی تمیز جس کی بیس پہ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں, سختی کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ مت کرو. اس سے پہلے تو سختی بنتی نہیں ہے نا. تو جب تک اس کے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہوتی, اس کی جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی بری نہیں ہوتی, وہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. اس میں وہ جانوروں کی طرح ہی ہوتا ہے. بھوک لگے گی تو روئے گا, تو ظاہر ہے, اور کیا کرے گا, بھوک لگ کے رونا یہ ٹھیک بات ہے نا, بالکل اس کا دل چاہ رہا ہے رونے کا تو روئے بھائی. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اگر روئے گا نہیں تو ماں کو پتہ کیسے چلے گا. لیکن آہستہ 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 جو اللہ نے اس کا دماغ انسانوں والا بنایا نا, جانوروں والا تو ہے نہیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر ذہانت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بس دودھ چاہیے مجھے, روٹی چاہیے, پیٹ بھر گیا, اب اس کو مزید کچھ نہیں چاہیے. اب تھوڑا تھوڑا جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کا کھلونا بھی مجھے چاہیے, سمجھ رہے, اس کا پراٹھا بھی مجھے چاہیے. اس کو کچھ نہیں دو, سب کس کو دے دو. دیکھا ہوگا بچوں میں جیلیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو بہت بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, تو وہ انسان کے بچے کم, ڈنکی کے بچے, مجھے گدھے کا بچہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا نا, یعنی بڑے ہو کر پھر ماں باپ ان کو تانا دیتے ہیں گدھے کے بچے, گدھے کی اولاد, الو کے پٹھے. حالانکہ وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں, آپ کے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو لقب کیا دیتے ہو, الو کے پٹھے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو الو کہنا, مطلب یہ کہ ہو تو میری اولاد لیکن دیکھنے میں کیا ہو, حرکتیں تمہاری ایسے جیسے الو کے پٹھے ہو تم.
گدھے کی اولاد ہو تم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی اس کے اندر ایثار نہیں ہے, قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا, وہ سب کو سب سے لینا چاہ رہا ہے. بعض دفعہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, بلا وجہ اپنی دھونس جمانا شروع کر دیتا ہے, چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اخلاقی برائیاں تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو اس کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سے اس کو 2 قسم کی گائیڈنس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. 2 قسم کی گائیڈنس. ایک گائیڈنس جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق, اور ایک جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو, جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے سیدھا راستہ ہمیں تو دکھا, کیونکہ کافر کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. جب راستے کا اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی. خالی سیدھا راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے, اللہ کی عبادت فرض ہے, تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرض ہے, کیا لازم ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, جوا کھیل رہے ہیں. ایک سنگر نے مجھے بتایا کہ میں گانے بجا کے پیسے کمایا کرتا تھا, ڈانس ماس کر کے. تو میں نے کہا, جب وہ توبہ طائب کر لی, میں نے کہا یہ تو حرام ہے, تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ناجائز ہے. وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے, ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ پھر انہیں 1-2 واقعات سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہیں. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خیال آیا یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ موسیقی کے آلات بھی, گار میں سنگر ڈسٹن بھی چل رہا ہے, اور کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے, اس سے حج پہ جانا چاہیے ہمیں. تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس سے بھی گمراہی آتی ہے. دوسرا گمراہی صحیح کا پتہ ہے لیکن آپ چل نہیں رہے. شرابی کو پتہ ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہیروئنچی کو پتہ ہے ہیروئن کیا ہے, بری چیز ہے, بیڑا غرق کر دے گی میرا, لیکن پھر بھی پی رہے ہیں. تو گائیڈنس یا ہدایت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, اراءۃ الطریق, کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا. تبھی تو قرآن کی بعض آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے دعا اللہ سے مانگا کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, یعنی ہدایت دے تو ہمیں. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے, سیدھا راستے کی ہدایت بھی, برے راستے کی ہدایت بھی. ادھر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے, ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تو ظاہر ہے ہدایت کا دونوں جگہ مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے تو نے بتا تو دیے, غلط بھی صحیح بھی, چلایا نہیں ہے ابھی تک, تو ہم چاہتے ہیں تجھ سے تو ہمیں چلا, تو ہمیں چلا. اور جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے تو بتا دینا بھی کافی نہیں ہے, وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. بھائی دیکھو, ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا آپ جانا چاہتے ہو حیدرآباد, اس نے بتایا یہ غلط راستہ ہے, یہ حیدرآباد نہیں جائے گا, اور یہ سیدھا راستہ ہے حیدرآباد جائے گا. اتنا کافی نہیں ہے. صرف اس کے سننے کے بعد آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع نہیں کرو گے. اگر آپ کو اس کی بات پہ ڈاؤٹ ہے, یقین ہی نہیں آ رہا, تو بھی اس کا بتا دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. وہ بتائے اور اس طرح سے بتائے, ایسے دلائل دے دے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی یار یہ حیدرآباد کا راستہ ہے. اب اس نے بتا دیا یہ حیدرآباد کا ہے, یہ ٹھٹھا کا راستہ ہے, آپ کو جانا حیدرآباد تھا. اب آپ سوچ رہے ہو پتہ نہیں اس نے پھینکی تو نہیں ہے کہیں لمبی, جھوٹ تو نہیں بول رہا, مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا, تو بتا دینا کافی ہوگا نا. وہ دلائل سے ثابت کرے بھائی یار یہ حیدرآباد جا رہا ہے, دیکھو یہ گوگل میپ دیکھو, یہ بس کے پیچھے دیکھو حیدرآباد لکھا ہوا ہے, اس میں حیدرآباد کی کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے, کراچی ٹو حیدرآباد نہیں, شاعری میری بھی ہوتی ہے نا, اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, بھلے شاہ کی دیوانی, چل مستانی, ذرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں, یہ سب بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی جل گیا کسی نے دعا دی, ماں کی دعا جنت کی ہوا, ایک کے پیچھے لکھا ہوتا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں.
تو یہ سب چیزیں بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یار یہ اسٹائل حیدرآبادیوں کا ہے. خیر وہ دلائل کے انبار لگا دے. تو اب کیا ہوگا, اس نے آپ کو بتا تو دیا سیدھا اور غلط, سمجھا بھی دیا, لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. حیدرآباد کا راستہ پتہ چلنے سے تھوڑی حیدرآباد چلے جاؤ گے. جب تک آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہوگی, کوئی بائک نہیں ہوگی, کوئی بس نہیں ہوگی یا کرایہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا, کرایہ دے کے بس میں بٹھا کے بس کو چلتا کر دیا. اب ہم کہیں گے اس نے سیدھا راستہ بتایا بھی, اس کا صحیح ہونا ثابت بھی کیا اور اس پہ چلا بھی دیا. تو ہم جب دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اس میں یہ نیت کرنی چاہیے, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی, سیدھا راستہ سمجھا بھی, اس پہ چلا بھی, اور چلنے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے راستے میں کہیں مڑ نہ جائے, تو منزل تک پہنچا بھی, موت تک اس پہ چلاتے رہنا. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہنچا دے منزل تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچے کو دو چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پہ, جیسے اس میں تھوڑی تھوڑی عقل پیدا ہونا شروع ہو. ایک, اس کو یہ پتا چلتا رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نمبر دو, جو چیز صحیح ہو اس پہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائے. ماں باپ بچے کو بتا دیتے ہیں شروع سے ہی, بیٹا سگریٹ نہیں پینا, بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے, بیٹا چرس نہیں پینا, فلمیں مت دیکھنا, اور لیپ ٹاپ لے کے جب بیٹھو یا LED لے کے بیٹھو لڑکیوں کی تصویریں مت دیکھنا. آج کل یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا. ماں باپ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے, بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے, اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے. ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, وہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں, ان کے جذبات ہوتے ہیں, وہ سب گند بلا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ برا کام کر رہے ہیں ہم. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, نا بیٹا یہ کام مت کرنا, یہ برا کام ہے. تو آپ اس کو برائیوں کے بارے میں بتاتے ہو. ایک کام آپ نے کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. یہ تو ماں باپ پوری زندگی سمجھا کے تھک جاتے ہیں, بچے پھر بھی چرسی نکلتے ہیں, ہیروئن چی نکلتے ہیں, ادھر شرابیوں میں شراب پی رہا ہے, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا گیا, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا, گینگ میں پکڑے جاتے ہیں بھائی. تو گینگ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, اس میں آپ کا بچہ پتہ چلا یہ تو وہاں بیٹھ رہا تھا. تو بتانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا پڑے گا, سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے. وہ موٹیویشن بہت سارے طریقوں سے ملتی ہے. اس موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں, ان میں ایک طریقہ تو یہ اس کی صحبت, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. سب سے پاورفل یہ ہے, آپ بچے کو کوئی نصیحت نہ کرو نا, لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. آج ماں باپ بتاتے ہیں ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں فوش فلموں میں لگ گیا, وہ پتہ نہیں کیوں وہ سگریٹ میں لگ گیا. میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, لیکن اس اسکول میں سارے بچے بھی اچھے آ رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ اسکول کے پاس کون سا ایسا معیار ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بچے کو لے کے یہ اچھا بچہ ہے یہ گندا بچہ ہے؟ وہ تو جب آئے گا آپ کے بچے کے ساتھ دوستی ہوگی, آپ کے بچے کو موبائل پہ فحش چیزیں دکھائے گا, آپ کے بچے کو کہے گا میں بھی یہ ویوز پیتا ہوں, تو بھی 2-3 سٹے لگا کے دیکھ لے, میں بھی چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہوں, تو بھی پی لے. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ خراب. اور یاد رکھو بچہ سب سے زیادہ خراب پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب کوئی بچے کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دے, بیڑا غرق بچے کا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, چاہے ماں ورغلائے, چاہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ جلدی سے پھر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بچوں کی بات آ گئی تو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. جب کوئی بچے کو کہتے نا تمہارا باپ تو فارغ آدمی ہے, تمہارے باپ سے کیا ہے, تم کیا, تو بچے کے دل میں سب سے پہلے اپنے باپ کی عظمت نکلتی ہے, کیونکہ سب سے پاورفل موٹیویشن جو بچے کے پاس ہوتی ہے نا, وہ کون سی ہے؟ باپ. تبھی تو اسلام میں یتیم کے بہت فضائل ہیں, کیونکہ جس کا باپ نہیں ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ماں کا کام نہیں ہے بچوں کی تربیت, یعنی نہیں کر سکتی, کوشش کے باوجود نہیں کر سکتی, اس کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے نا. چاہت سے تھوڑی ہو جاتا ہے, پاور بھی تو ہو نا. ہم سب چاہتے ہیں سب نیک بن جائیں, تو کیا بنا لیتے ہیں. لوگ میرے پاس آتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا, آپ سمجھائیں, میں سمجھا دیتا ہوں پھر بھی نہیں سدھرتا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, میں کہتا ہوں بھائی میں تھانے میں ہوتا تو سدھار دیتا, میرے پاس تو پاور, اپنا بچہ ہوتا تو چماٹ لگا دیتا اس کے, میں کوشش کرتا سختی کر کے, آپ کے بچے پہ میں کیسے سختی کروں بھائی. تو
جب باپ کا روب نکل گیا نا بچے سے, گیا کام سے, کسی کام کا نہیں ہے پھر وہ. یہ خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. خیر, تو اسکول میں بچے کلاس فیلو اپنے کلاس فیلو کو باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے باپ سے پوچھ کے نہیں آتا, تو کیوں پوچھ کے آتا ہے بھائی. میں اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ کسی ورک شاپ میں لے گیا, میری نئی شادی ہوئی تھی, بہت دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, تو وہ والی دفعہ بھی نئی وہی شادی تھی. تو وہ والی دفعہ جو نئی شادی تھی نا, اب کون سی دفعہ تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو میں اپنے گھر والوں کو لے گیا ایک ورک شاپ میں, بڑی زبردست ورک شاپ تھی وہ. اس میں ویژن کی جو ورک شاپ اور ٹائم مینجمنٹ, بہت اچھی مکسر تھی بہت ساری چیزوں کا, بہت مفید معلومات تھی. اچھا, اس ورک شاپ میں سارا ایلیٹ کلاس طبقہ تھا, جو بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے. ہم بھی لے گئے اپنے گھر والوں کو, ہم نے کہا چلو ہم بھی کچھ سیکھ لیں, گھر والے بھی کچھ سیکھ لیں. میری نیت سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, نہ اس کے لیے مفتی عالم, جس کو جو چیز جہاں سے مل رہی ہے لے لو. یہ جو آدمی ناک پہ مکھی بٹھالتے ہیں نا کہ میں چونکہ اب کچھ بن گیا ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سمجھ لو اس کا اسی دن سے زوال شروع ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ گھر والوں نے بتایا کہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اسی ورک شاپ میں اور کہنے لگی آپ کا تعارف اور ہے, آپ کیسے آنا ہوا, آپ کون ہیں. انہوں نے بتایا بھائی ہم مفتی صاحب کے گھر والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا مفتی صاحب تو اتنی شادیاں کرتے ہیں, تو آپ نے کیوں کی شادی ان سے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے, جب ہو گئی تو خوشی مناؤ, ہونے سے پہلے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, تو خیریت آپ نے کیوں؟ بھائی وہ میرے ماں باپ نے کر دی اور میں خوش ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پھر بھی کیوں؟ اچھا خیر. دوسرا, آپ جب اپنے گھر سے کہیں جاتی ہیں تو ہسبینڈ کی اجازت سے جاتی ہیں؟ جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں جی, اپنے شوہر سے پوچھ کے ہی کہیں جاتے ہیں. ہم تو نہیں جاتے. وہ بالکل یہ اسٹائل میں نا, پھر گھر والوں نے بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے سمجھے, کچھ میرا اپنا اسٹائل ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ والی خواتین اس طرح سے ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں. ہم تو نہیں جاتی, میں تو نہیں جاتی, میں نے تو آج تک کبھی نہیں بتایا اپنے ہسبینڈ کو میں کس وقت کہاں جا رہی ہوں. بھائی کیا کر رہی ہے بھائی تو, کیوں میرے گھر والوں کو باغی بنا رہی ہے؟ کہ ہم تو نہیں جاتے اپنے ہسبینڈ کو بتا کے, ہماری تو اپنی مرضی, جب منہ اٹھائے جہاں چلے جائیں. اچھا اب شادی چونکہ نئی ہوئی ہے تو نئے کو خطر بگاڑنا آسان ہوتا ہے, جب ایک ماحول میں انسان ایڈجسٹ ہو جائے نا تو پھر تو پتا ہے بھائی ان کا خاندانی پرمپرا ہی یہی ہے. تو خیر مجھے پتا چل گیا, تو میں نے بتایا, میں نے کہا یہ جو اس ڈیزائن کی خواتین ہوتی ہیں نا جو یوں کر کے ٹھش پش کر کے, ان کا نہ شوہر سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے نہ بھائیوں سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے. خیر میں نے کور کر لیا, اس کے اللہ کا شکر ہے نقصان ہوا نہیں. لیکن یہ کیا ہے, آپ کے گھنٹوں کے بیانات ایک طرف, آپ کے درس ایک طرف, لیکن جتنا آپ کو آپ کا جو کلاس فیلو ہے یا آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست ہے یا کسی بھی جگہ آپ کا ہم سفر ہے, کیونکہ اس کا لیول اور آپ کا لیول سیم ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بھائی. میں اگر سمجھاؤں گا تو اگلا کیا کہے گا کہ ان کا تو کام ہی سمجھانا ہے, اچھی باتیں کرنا. ابا کا کام نصیحتیں کرنا, اماں کا کام نصیحتیں کرنا, شوہر کا کام اپنے حقوق بتانا. اصل بات عورت کہے گی یہ کرے گی جو میری فرینڈ ہے. اصل یہ علوم کس کے پاس ہیں؟ علوم ان کے پاس ہیں. اسی طرح گھر میں باپ کی نصیحت ہو, ماں کی نصیحت ہو. اچھا میں نے پھر سوچا, میں نے کہا اس کمبخت عورت نے کتنے گھروں کو تباہ کیا ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں, ماشاءاللہ بڑی اچھی خاتون ہو, اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی. ہسبینڈ بھی کتنا اچھا ملا ہوا ہے, خود لے کے جا رہا ہے یار اپنے ساتھ, یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہسبینڈ خود اپنے ساتھ لے کے گیا ہوا ہے کہیں. تو کہہ رہی ہم تو نہیں آتے. ایسا میں نے تو آدھی سے کم بات بتائی ہے, جو پوری بات بتاؤں تو ایسا نہ ہو آپ کی بیگمیں خراب ہو جائیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. تو اسی طرح یاد رکھو, اسکول میں بچے کو کون خراب کرتا ہے؟ ٹیچر کبھی خراب نہیں. ٹیچر تھوڑی الٹی باتیں کرتے ہیں, وہ تو اچھی باتیں ہی کریں گے. ویسے تو اب ٹیچروں نے بھی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جب سے یہ لبرل اور سیکولرزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, تو ٹیچر بھی برباد کر رہے ہیں بچوں کو. پہلے زمانے میں بچوں کو ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے تھے. اب چونکہ ہم گورے سے سب کچھ لے رہے ہیں, سارا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ انگریز کے پاس سے آ رہا ہے, جس کا
बेचारे का कोई कल्चर ही नहीं बचा, 2-3 स्टिकर टाइप की चीजें मैंने बताता रहता हूं वो, तो उनको थोड़ी माँ बाप के हुकूक का पता है भाई। तो अब क्या होता है कि वो उसको उसके हुकूक, मजहबी स्कॉलर जब नहीं सिखा रहे माँ बाप के हुकूक, तो स्कूल टीचर कहां से सिखाएगा? मजहबी स्कॉलर बच्चियों को कह रहे हैं भाग के शादी करो, ठीक है ना, तुम्हारा राइट है, सास की खिदमत नहीं करो, तुम्हारा राइट है ससुर की खिदमत मत करो। एक अब्बा अम्मा रह गए, थोड़ी दिनों में इनकी खिदमत भी क्या होने वाली है मार्केट से, शार्ट, उनकी खिदमत मत करो, तुम अपनी इंडिविजुअल लाइफ है तुम्हारी। शोहर तो वैसे ही बेचारा बहुत पुराने जमाने से ही उसकी खिदमत का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी खिदमतें मार्केट से शार्ट। खुद टीचर का एहतराम नहीं बता रहा है। कमाल की बात ही है, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है टीचर का एहतराम, टीचर आ रहा है खड़े होना जायज नहीं है। एक चीज रह गई थी यूनिवर्सिटियों में कि प्रोफेसर साहब आ रहे हैं तो आप खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें, यार टीचर है। वो भी मार्केट से क्या हो गया, वो भी शॉर्ट। तो ना टीचर रहेगा, वो टीचर मुलाजिम बन जाएगा, उसका काम है आपको पढ़ाना, तनख्वाह लेना, वो खिदमत गुजार है आपका। भाई खिदमत के दर्जात होते हैं, टीचिंग ऐसी खिदमत है जिसमें उसको सर्वेंट नहीं कहा जाएगा कि आपका नौकर है, एक मुकद्दस इल्म दे रहा है भैया आपको, मुकद्दस पेशा है। तो उसको ऐसे तो खिदमत बाप भी कर रहा होता है बच्चों की, तो क्या खानसामा बन जाएगा वो? देखो हर खिदमत गुजार सर्वेंट नहीं होता। मां बच्चे की खिदमत करती है, जितनी मासी खिदमत नहीं करती ना घर में, मां उससे ज्यादा बच्चे की खिदमत कर रही होती है। दुनिया में किसी ने किसी की इतनी खिदमत नहीं की है जितनी खिदमत मां करती है बच्चे की। तो क्या मां को सर्वेंट कहा जाएगा? सर्वेंट वो होता है जो छोटा हो के आपकी खिदमत करे, जो आपसे ऊंचे दर्जे का हो या आपके लेवल का हो। वो खिदमत करने से सर्वेंट नहीं बनता, वो मोहसिन बनता है, आपका पर एहसान करने वाला बनता है। समझते होगे नहीं समझते? तो बाप जितनी खिदमत करेगा मुलाजिम नहीं होगा, उसके एहसानात। मां जितनी खिदमत करेगी आप उसके एहसानात के बोझ के नीचे दबते चले जाओगे। नौकर जितनी खिदमत करेगा एहसान नहीं होगा, उसको खिदमत कहा जाएगा। अब मेरे शागिर्द वागिर्द मेरी अगर कभी खिदमत करते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहता आपका मुझ पर बड़ा एहसान है, ना ना ना। हजरत फरमाते थे कि अपनी हैसियत को कभी भी तवाज़ो में गिराना नहीं चाहिए। हमारे हजरत ना खामखा का तकल्लुफ उनमें नहीं था। तवाज़ो नहीं होती बिला वजह की खामखा की तवाज़ो, मैं खाकसार, मैं हकीर फकीर, ये नहीं था हजरत में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये तकल्लुफात को हमने तवाज़ो का नाम दे दिया। मौजू चेंज होता रहता है लेकिन इल्मी बातें आती हैं, दिल चाहता है पार्सल कर दूं यार। आजकल तवाज़ो किसको समझा जाता है? आजिज़ी किसको? हर वक्त इंसान जमीन में गड़ा रहे, आजिज, खाकसार, पलीद, सही है ना? आजिज, ये तवाज़ो की सूरत है, शक्ल है, ये हकीकत में तवाज़ो नहीं है। असल में तवाज़ो और तकब्बुर ये दिल की कैफियत का नाम है। इसके असरात इंसान की बॉडी पे जाहिर होते हैं। चूंकि हम दिल को जानते नहीं है तो हम जाहिरी असरात देख के अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर तकब्बुर है या इसके अंदर तवाज़ो। वरना असल में तवाज़ो और तकब्बुर या आपके, मेरा टॉपिक ना चेंज हो जाए, मैं बहुत ज्यादा दाएं बाएं घूम रहा हूं। तो ये किसकी कैफियत का नाम है? ये दिल की कैफियत का नाम है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मुसाफे के लिए आपने हाथ बढ़ाया, उसने नहीं किया मुसाफा, तो ये देखने में क्या है? तकब्बुर। लेकिन इस बात का इम्कान है कि उसको पता ही ना चला हो। बाज़ दफ़ा आदमी गायब दिमाग प्रोफेसर की तरह बैठा हुआ होता है, कुछ सोचों में लगा हुआ है, अगला आया मुसाफा कर रहा है, आपने उसको देखा भी लेकिन खोपड़ी कहीं और है आपकी। मसरूफ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो या वो थक इतना गया कि उसका बाजू बेचारे का मुसाफे कर करके शल हो गया, ऐसा भी होता है, उससे हाथ ही नहीं उठ रहा, कुछ भी वजह हो सकती है। तो ऐसे शख्स को मुतकब्बिर कहा जा सकता है? नहीं। तकब्बुर जब है जब ये अपने आप को समझने लगे कि अब हम इतने ऊंचे हो गए कि हमें गरीब आदमी से अब मुसाफा करना भी हमारी इंसल्ट है। तो ये क्या है भाई? ये इसका मतलब हजरत जी अब अपनी औकात भूल चुके हैं। शोहरत की वजह से या पैसा आने की वजह से अपनी औकात क्या हो चुकी है? हजरत जी भूल चुके हैं। गरीबों को गालियां देना शुरू कर दो, इसका मतलब क्या है? अपनी औकात भूल चुके हैं। जो भी
انٹرنیٹ پہ غریبوں کو برا بلا کہا کرے نا, اپریشیٹ نہیں کیا کرو. وہ ساری گالیاں آپ پارسل کر دو اس کے ابا اماں کی طرف, خود نہیں پارسل کرو. اس کے ابا اماں نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو کہ تمہارے ابا بھی چونکہ غریب تھے, اگر امیر ہوتے تو تم امیر باپ کے بیٹے تو ویسے ہی امیر ہوتا ہے نا. تو یہ سارے بی سے بغیرت بھی وہی ہیں تمہارے بقول, ہم نہیں گالی دے رہے. اور جتنی بھی گالیاں والیاں ہیں نا ساری فٹ کرو, بولو اپنے چاچے اپنے مامے پہ پہلے فٹ کرو, پھر رکشا ٹیکسی والوں کو برا بلا کہا کرو. ایک کام یہ آئندہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, سمجھ رہے ہو. جب بھی کوئی اس طرح بولے نا غریب بغیرت ہوتا ہے, غریب فلانا ہوتا ہے, غریب ڈمکانا ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, بولے تمہارے ماں باپ کیا پیدائشی مالدار ہیں یا اب بھی مالدار ہیں, یا انہوں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے, بزنس کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے. نہیں کمایا تو سب سے پہلے یہ گالیاں تمہارے ابا اماں کو جا رہی ہیں. ایک بات. نمبر 2, جب وہ بولیں کہ بزنس جو ملازم کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے, وہ باس کے جو ہے وہ چمچہ ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے, تو ان کو بولو کہ جتنے یہ تانے ہیں نا سب سے پہلے اپنی فیکٹری اور اپنے بزنس میں جو ملازمین ہیں ان کو جا کے سنایا کرو. یہ کمبخت آپ کو غربت کے تانے دے دے کے مار دیں گے ڈپریشن سے. میں بھی اس کا قائل ہوں کہ بزنس کرنا چاہیے, لیکن ہر شخص کے مقدر میں بزنس نہیں ہوتا. بزنس کرنے والے کو بھی تو بزنس کو رن کرنے کے لیے ملازمین چاہیے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی. ہر آدمی اگر بزنس کر کے مالدار بننا شروع ہو جائے تو امیر غریب کی تقسیم جو پورا نظام کائنات اس پہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں نے ایسے دیکھے ہیں, امیر گالیاں دے رہا ہے ایک بندہ اور غریب کو برا بلا کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے تم ملازم کرتے ہو اور باس کے چمچے بنے ہوئے ہو, اور خود اپنے ملازمین اس کے ملازمین فیکٹریوں میں نا ڈھکن لگا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بولو یہ سارا بیان پہلے ان ملازمین کو سمجھاؤ, کیونکہ ملازم غریب ہی ہوتا ہے, وہ پیسے والا ہوتا اپنی فیکٹری نہ لگا لیتا. تو جو بھی ایسی باتیں کیا کرے اس کو بولو سب سے پہلے اپنے ملازمین کو بولو تم سب پرلے درجے کے بغیرت ہو کہ اپنا بزنس کر نہیں رہے اور میرے بزنس کو رن کرنے کے لیے میری فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کو اپریشیٹ نہ کیا کریں, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ڈینجرس ہیں. ہماری قوم ویسے ہی, کراچی کا تو حالات آپ دیکھ لو, ویسے ہی لٹے پٹے, کبھی ڈمپر کچل کے جا رہا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن سے بندہ گر کے مر رہا ہے, حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا, اوپر سے تانے بھی سننے کو ملے. اس سے لوگوں کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. یہ موٹیویشن کا خاندانی طریقہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, کچھ لوگ غریب تھے, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, آپ کو غربت کے تانے دے دے کے انہوں نے اپنے کورس بیچ دیے اور پیسے والے ہو گئے. آپ کو بولا غریبو تم لوگ بزنس ہی کرتے, آپ نے کہا کیسے کریں, یہ میری کتاب ہے نا, کورس ہے, خریدو. خریدو. غریبوں نے بے وقوف بن کے خریدا, غریب کا غریب ہی رہا, جس نے بیچا وہ کیا بن گیا, کروڑ پتی بن گیا. اور جب ایک دفعہ بن گیا تو پھر ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بری الفاظ ہیں. یہ غریب ہمارے پیغمبر بھی تھے, موسیٰ کلیم اللہ بھی کیا تھے, غریب تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے, غریب تھے. پیغمبروں میں اکثریت غریبوں کی ہے, علماء میں بھی اکثریت کس کی ہے, غریبوں کی ہے. مدارس میں جا کے دیکھو, زیادہ تر علماء بڑے علامے غریب مسکین ہیں. تو لیکن دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اب سب کچھ وقف کر کے. ہاں بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, وہ غریب جو اپنی سستی سے غریب ہے, اپنی کاہلی سے غریب ہے, اس کو تانے دینے چاہیے. لیکن آپ تو سبھی کو رگڑ رہے ہو یار, تو سبھی کو رگڑ رہے ہو. جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب بنا ہوا ہے, ایسے بھی غریب ہیں, ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, کرتے نہیں ہیں. وہ بزنس کر سکتے ہیں پھر بھی ملازمت کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو, لیکن فرق تو ہونا چاہیے نا. تو اور ان کو بھی اعتدال کے ساتھ موٹیویشن کے لیے. ایک آدمی اگر غربت پہ راضی ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں شوق ہے پیسہ کمانے کا, میرا آرام سے گزارا ہو رہا ہے, میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہم ترغیب دیں گے, بھائی دوسروں کے لیے کما لے, کل حالات خراب ہو گئے بھیک نہ مانگنی پڑے. لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو آزاد رکھا ہے. ہر ایک کو شوق نہیں ہوتا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار ہم سکون سے زندگی, ہمیں حساب زیادہ دینا پڑے گا. تو وہ آدمی کی لائف ہے, وہ جیسے مرضی گزارے بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تواضع کی بات آ رہی تھی نا, کہ میں خاکسار, یہ تواضع کی صورت ہے. حقیقت میں تواضع کہاں ہوتی ہے, دل کے اندر. اس کی بڑی بہترین مثال دی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ. ان کو حکیم الامہ کا لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے. کراچی یونیورسٹی میں ان پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر.
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ممبر پہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ نے ظاہری طور پر ایک مجھے عہدہ دیا ہوا ہے. جیسے مینیجر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے؟ اس لیے کہ مینیجر ہے بھائی, وہ اس کے پاس ایک ڈگری ہے, تو مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے گا نا, اس کی گاڑی بھی اچھی ہوگی, اس کی چیئر بھی VIP ہوگی, آفس بھی اچھا ہوگا. اب اگر کوئی مینیجر کہے کہ نہیں میں حقیر فقیر, میں چوکیدار کی کرسی پہ, میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا, اور آگے جمعدار کی کرسی پہ بیٹھے اور کہے کہ میں ہوں تو اس لائق, دل میں یہ سوچے میں ہوں تو اس لائق کہ میں وہاں بیٹھوں, میں مینیجر ہوں, لیکن چونکہ میں خاکسار, میں تواضع کروں گا, لہذا میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں تواضع ہے, حقیقت میں تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے وہاں کا, اونچی جگہ کا, بلکہ اس کا تکبر اور بڑھے گا. یہ کہے گا میں کتنا اچھا کہ میرا مقام تو بہت اونچا تھا, لیکن میری انسانیت دیکھو یار, میں بیٹھتا ہوں جمعداروں کی چپلوں میں. یہی تو ہے, اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں. تو یہ اور اس کا نفس کیا ہوگا, بھولے گا میں بہت, تبھی تو لوگ کہتے ہیں میں اتنا اچھا ہوں, اتنا پیسہ ہے, پھر بھی غریبوں سے دیکھو میں کیسے جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہوں, کیسے میں چپلوں میں جا کے لوگوں کی بیٹھا ہوتا ہوں, میں کتنا اچھا. تو یہی تو تکبر ہے. تو اپنے آپ کو کیوں اتنا فنٹر سمجھ رہا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آپ بیٹھیں وہ جگہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. وہ کیسے سوٹیبل ہے؟ شریعت کی وجہ سے, یا عرف کی وجہ سے, یا کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس, تو آپ بیٹھیں. اسی آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر ہے تو وہ اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. کوئی صدر وزیر اعظم ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے, کوئی دولت مند ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. تو بیٹھے وہ اسی جگہ پہ جو دنیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہے, لیکن لائق اپنے آپ کو اس جگہ کا نہ سمجھے. دل میں کہے کہ اصل میں اللہ نے میری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک بات. نمبر 2, میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں دنیا میں جو میری جتنی محنت کرتے تو اس سے ڈبل آگے چلے جاتے, لیکن اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا. نہ میرا دماغ اتنا, نہ میرے پاس وہ صلاحیت, لیکن اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور مجھے اس سیٹ کے قابل بنا دیا. میں قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو یہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی. یہ تواضع ہے کہ آپ کو جو عہدہ ملا ہوا ہے اس کا اعتراف تو کریں کہ ہے, لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھیں آپ. اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ اس نعمت کے وجود کا انکار کر رہے ہو. بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, واقعی ذہین ہوتے ہیں, لوگ ان سے کہتے ہیں یار تم بڑے ذہین آدمی ہو, تو جو تکلف والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں کہاں, میں تو بے وقوف پرلے درجے کا احمق ہوں. ان کو لگتا ہے ہم نے اگر مان لیا نا ہم ذہین ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا. نہ, اگر آپ ذہین ہو تو آپ بولو بھائی ٹھیک ہے اللہ نے دماغ دیا ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ کس کی طرف سے نعمت مجھے ملی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی. آپ بڑے ہینڈسم ہو, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو, آپ کو نہیں میں کہاں, میں تو TB کا مریض ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے تو گلے ہوئے پھیپڑے ہیں. بھائی آپ بولو ٹھیک ہے یار اللہ نے, لیکن اللہ کا کمال ہے. تو اترانا نہیں ہے. جب انسان نعمت کو اللہ کی طرف سے بھیک سمجھتا ہے تو وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, تکبر نہیں کرتا. میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی فقیر آپ کے گھر میں آیا دھوتی بنیان میں, میلا کچیلا, نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا, آپ نے اس کو واش روم میں لے جا کے نہلا دیا ڈیٹول سے, اس کے دانت وہاں صاف کروا دیے ڈینٹسٹ سے, گٹکے کے نشانات ختم کر دیے, 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے خوشبو چھڑک کے آپ نے اس کو بولا تشریف لے جائیں اور آئندہ اسی حلیے میں گھومنا. تو وہ اعتراف کرے گا کہ اب میرا ڈریس اچھا ہے. اگر اب اس فقیر کو کوئی دوست کہے یار آج تو بڑا کیوٹ سا لگ رہا ہے, اور وہ جواب میں کہ نہیں میں کہاں, میں حقیر, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا جس نے یہ نعمت دی ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ جس نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کمبخت اتنی محنت ہوئی ہے تیرے اوپر, ابھی بھی کہہ رہا ہے میں فقیر, لا واپس کر میری پتلون. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
ٹیلر نے آپ کے لیے خوبصورت کپڑے بنا کے دیے, ٹیلر کہے گا کیسے لگ رہے ہیں, حقیر فقیر. اس کو غصہ آئے گا نا ٹیلر کو, یار تو بول میں اچھا لگ رہا ہوں. بیوٹی پارلر میں دلہن گئی اور بیوٹی پارلر والے نے جتنے ڈبے تھے سارے کیا کر دیے. آج کل ڈسٹیمپر پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا نا جتنا بیوٹی پارلر میں ہو رہا ہے, پورے ڈبے شبے سب ختم, ساری کمپنیاں کہ جتنے میک اپ تھے استعمال کر لیے. اب وہ بیوٹی پارلر والی چاہے گی کہ لوگ دلہن کی تعریف کریں. اب اس نے دلہن کو شیشے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیسی تمہیں میک اپ کیسا لگ رہا ہے. فقیر, میں ابھی تو فقیر ہی لگ رہی ہوں, وہی جیسی پہلے تھی. اس کو غصہ آئے گا. اسی طرح میرے بھائی, اللہ نے جب آپ کو کوئی نعمت دی ہو, ذہانت دی ہو, خوبصورتی دی ہو, پیسہ دیا ہو, تو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف اسٹائل ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. خوب سمجھ لو کہ دولت ہو اور رہو غریبوں کی طرح, یہ تواضع نہیں ہے, یہ بیوقوفی حماقت ہے. آج علماء چاہتے ہیں آج پبلک چاہتی ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے نا, لائف اسٹائل ان کا غریبوں جیسا ہو. او بھائی یہ ناجائز ہے, یہ کنجوسی ہے. پیسہ ہے تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, پیسے والا ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب ہے تو ہے نا, اس میں کیوں کم بخت تم غریبوں کی طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو. میں پنجاب میں تھا تو مجھے نا یہاں پین پاکٹ کی عادت تھی. میں نے پین کے لیے نا, وہ پین نہیں تھا اتفاق سے جیب میں, تو وہ کسی نے کہا یہ آپ کے کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں پھٹے ہوئے نہیں, یہاں میں نے اس میں سوراخ ہے پین لگانے کے لیے. کہتے ہیں اچھا, میں سمجھا سنت کی وجہ سے پیوند لگایا ہوا ہے آپ نے. میں نے کہا واہ واہ, سنت کی وجہ سے کیا لگا, کپڑے پھاڑ کے پیوند لگائے ہوا, کیونکہ پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت. میں نے کہا بھائی اگر پیوند زدہ کپڑے پہننا سنت ہے تو پھر تو 2 چادریں ہوں, اور پھر چپل بھی جو ہے, جو نبی کی چپل تو بہت سادہ تھی, پھر خوراک بھی, ہم کیا نبی کی والی خوراک کھا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم کھایا اگلے ٹائم بھوک, اور جو کھایا وہ بھی ایک ڈش, کبھی کھجور کھا لی کبھی جو کھا لی, بس یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ جو آپ کا جو لباس تھا اس پہ پیوند اس لیے تھے کہ آپ اچھا لباس خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ نبی نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا, تو آپ رکھتے ہی نہیں تھے پیسے. کیا مطلب, صبح پیسہ آیا, شام سے پہلے سارا پیسہ صدقہ, بچا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے نیا جوڑا خریدیں. تو اتنا ظرف اگر ہمارا ہے کہ ہم پیسے, نبی مالدار ہو کے بھی آپ نے مسکینی اختیار کی ہے نا, پیسہ رکھا ہی نہیں ہے. صبح آیا تو شام سے پہلے سارا کیا ہو گیا, خرچ. تو نبی نے تو اپنے لیے یہ لائف اسٹائل منتخب کیا ہے. کیوں کیا؟ یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو سب صحابہ کو آپ اسی طرز زندگی کا حکم دیتے, یہ اسلام کا حکم ہوتا. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں. کیا مطلب, کچھ چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, سورج غروب ہوتے ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں, مگر نبی نے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا, آپ نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا یہ حدیث کا مفہوم کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, تمہیں اس کی اجازت بولو نا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھی ہیں. 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کس کو تھی؟ پیغمبر کو تھی, ہمیں اور آپ کو ہے نہیں ہے. اس میں حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی. اسی طرح بغیر مہر کے نکاح میں اور آپ نہیں کر سکتے, نبی کو اجازت تھی. اسی طرح میں اور آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, کر تو نہیں سکتے, کتاب والی سے نہیں کر سکتے, مسلمان سے نہیں کر سکتے, اہل کتاب سے کہاں سے؟ بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن پیغمبر کے بارے میں راجح قول یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے حکام میں نبی کو خاص کیا گیا ہے, بہت سارے نہیں, چند حکام میں. تو انہی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ نبی کا نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. اسی طرح ایک قول کے مطابق نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں, ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. نبی کے لیے صدقہ لینا کیا تھا؟ حرام تھا نبی کے لیے. زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نبی کے لیے بھی اور نبی کی آل و اولاد کے لیے بھی. میرے اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو حرام ہے ہمارے لیے. بہت سے غریب تو چلی اسی پر ہیں, کیا خیال ہے؟
تو چند چیزوں میں نبی کی وجہ، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا، فرما دیا زندگی میں، نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیوں؟ کہ نبی کی وراثت علم ہے بھائی، علم، بس مادی چیزیں نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی، وہ سب وقف ہوں گی اہل مسلمین کے لیے. تو یہ سارے احکام میں اللہ نے پیغمبر کو خاص کیا. تو اسی طرح یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا، اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں، وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی، یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے نا، وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا، دولت والا؟ دولت والا، بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے، ایسی حکومت چاہیے، ایسی بادشاہت چاہیے، میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات، کسی کے لائق ہی نہ ہو، وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے، ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں. اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے، وہ ایسے بتاتا ہوں نا، ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے حیران ہو گئی. پنجابی میں حیران کو حیران بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ حیران ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا، وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا VIP قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں، شیشے سے بنایا تھا. کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں، واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے، اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں، پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی، ریت بجری لاتے، بلکہ اینٹیں لگا دیتے گاؤں دیہاتوں میں جیسے، بلکہ ہمارے انڈا بوڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں، سڑک ہی نہیں ہے. اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے، یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان، لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا، وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا، حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیگ ہر مہینے، کہہ رہے ہر مہینے دنادن دیگیں بنتی تھیں اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا ہے بھائی 11 دانے چنے کی دال دیگ میں پانی ڈالا، 11 دانے چنے کی دال، 11 دانے وہ جو بھی دالیں والے، 11 دانے جو کے، 11 دانے گندم کے، کوٹ کے ڈال دیے اس میں. کہتا ہے بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے. گوشت؟ اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا. گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا 1 من گوشت، اور پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں، تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آتا تھا، اور وہ دے دنادن. تو واقع آگے بھی ہے، لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے بانٹتے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا، وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ دھڑ 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 اڑ کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر ٹھیک. تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے وہ میں نے دلچسپی سنا. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ
کیسا خوبصورت انہوں نے عالیشان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں, آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو, اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا, اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں, 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں, یہ جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا, ایکچولی جی یہ بھی کھائیں, پروٹین کے لیے یہ کھایا کریں, پھر آئرن کے لیے یہ کھایا کریں, پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے. یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں, صحت کے لیے ضروری, اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے. یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے, اتنے بادام, اتنے پستے, ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ. غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا تیرا کیا ہوگا کالیا, تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو, تو پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی, آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے, دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں, تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں, پتہ چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا طرزیہ کہ بھائی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم اسمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ ایک بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے تو ایسے توند نکلی ہوئی ہے اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑھا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سلم اسمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ. ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت ہی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ تون دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پوس ہی کھاتا ہے, کیا اسٹائل ہے اس کا. چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ, تبھی تو, ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی. صحیح ہے نا, ہم کہتے ہیں نا اس کو میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا وہ. قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کو ہوگا کہ یار میں خام میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے. وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو.
تھوڑا بہت آیا کرو, جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو بس. یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ, یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع مل گیا غریب کو چینی چھوڑنے کا. چینی کو سونے کے بھاؤ کر دینا چاہیے. چینی کو کیا کر دینا چاہیے, سونے کے بھاؤ. بہت فائدے مند, اس کو سستی نہ کرواؤ, اس کو مہنگا ہی کرواؤ چینی کو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم, آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے, اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا, نبی سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں, وغیرہ وغیرہ, جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف, قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق. کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ, عرف. جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی, پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے, اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا, لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا, سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی, آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں, جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی, ایک دن کھانا ہوگا ایک دن کھانا نہیں ہوگا. چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے, نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے, جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, اگر کہہ دیتی ہاں ہے چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں, اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں بھائی. پھر جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں, نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں. تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں, یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی, سیدہ عائشہ کو بھی, کیونکہ ان کی عمر کم تھی تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا, پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو, کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی, بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو, اور جلدی فیصلہ نہ کریں, آپ کی عمر کم ہے, اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا, افیک اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ ہے, یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے. یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر, اور دوسری طرف دولت. تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے, آپ کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بےغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں, ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں یہ حق نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ صحیح سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو بھائی, بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو,
ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں, وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا, کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا, کھجور پانی, وہ بھی ایک ٹائم, دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی, ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو, اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو وہ, اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے, تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے, ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے, تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا, غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں, تجربہ کر چکی تھیں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام, شادی کس سے ہو رہی ہے, ملکہ, غالب یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا, وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل, تخت و تاج, جنات کنٹرول میں, وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس, ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے نا. اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے, نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ, مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن. ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے, ادھر ہی آ جاؤ, ہمارے گھر بھی نہ ہو, یہاں آ کے بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے 1 مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے, نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی.